رہا۔ اس پر اللہ پاک دلوں میں ہدایت کی روشنی اور نور کو داخل فرماتے ہیں، پھر اس سے عملوں میں کامیابی نظر آتی ہے، عملوں کے چھوٹنے پر ناکامی نظر آتی ہے، پھر عمل کرنے کا اس کا ذوق شوق جذبہ اور ہمت بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر یہ روشنی نہیں ہے تو پھر عمل میں طبیعت نہیں چلتی ہے، پھر عمل کرنا نہ کرنا اس کے لیے برابر ہے، ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں ہوا پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ کامیابی تو اللہ نے اعمال میں رکھی ہے، اسباب تو امتحان کے لیے ہیں۔ اسباب تو کافر بھی اختیار کرتا ہے، جانور بھی اختیار کرتا ہے، مسلمان کو تو اللہ نے ایمان اور عمل پر ساری کائنات کا دولہا بنایا ہے، اور ایمان عمل نہیں ہے تو یہ مکھی مچھر بھی نہیں ہے کہ مکھی مچھر کو عذاب نہیں ہوگا، اس کو پھر جہنم میں جلایا جائے گا۔ دنیا میں ایسے نافرمانوں کو اللہ نے پانی کا سیلاب بھیج کے زمین سے صاف کر دیا۔ آسمان سے عذاب بھیج کر پتھر برسا کر قوم لوط کو ہلاک کر دیا، آگ برسا کر قوم شعیب کو جلا کے رکھ دیا۔ انسان کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، اور انسان اللہ کو اپنا محبوب نہیں بناتا۔ اگر اللہ ہمارا محبوب بن جائے تو پھر اللہ کے حکموں پر ہماری جان بھی چلی جائے پھر بھی ہم اس کو پورا کریں گے۔ اگر محبوب نہیں ہے تو پھر بات بھی سننا مشکل ہے۔ تو دعوت تبلیغ میں یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کو اپنا مقصود بنائیں، ہم اللہ کو اپنا مطلوب بنائیں، ہم اللہ کو اپنا محبوب بنائیں۔ دین اس کا راستہ ہے، اس سے اللہ کو محبوب بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ عبادت ذریعہ ہے جس سے بندہ انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ انسانوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو بھائی میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس بات کو آدمی اپنے ذہن میں جما لے کہ مجھے اللہ کا بننا ہے، اللہ کو اپنا بنانا ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا زمانہ یہ اس کی تربیت کا زمانہ ہے۔ یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو لینے کا، اللہ کو اپنا بنانے کا، اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنانے کا۔ تو زیادہ وقت ہمارا سننے میں گزرتا ہے، حالانکہ زیادہ تو ہمارا دعوت میں لگنا چاہیے، دعوت دینے میں لگنا چاہیے، لیکن دعوت کا سننا بھی یقینوں کی تبدیلی کا ذریعہ ہے، دعوت کا دینا بھی یقینوں کی تبدیلی کا ذریعہ ہے۔ دعوت کی نظر سے دیکھنا بھی کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے سوا ان کا بنانے والا کوئی نہیں۔ دعوت کی نیت سے سوچنا، فکر کرنا کہ یہ دنیا اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی ہے، اس کا مقصد ہے۔
یہ ساری مخلوق اللہ کے لیے بنائی گئی ہے. فرشتے بھی انسانوں کے خادم ہیں. جنت بھی انسانوں کے لیے ہے. دنیا بھی انسانوں کے لیے ہے. زمین آسمان اس کا درمیان انسانوں کے لیے. انسان کس کے لیے؟ اسے اللہ نے اپنے لیے بنایا. اور اس ساری کائنات کا نظام اس کے عمل پر انحصار کرتا ہے. انسانوں کے عمل اچھے ہیں، ساری دنیا کا نظام اچھا ہے. انسانوں کے عمل خراب ہے، ساری دنیا کا نظام خراب ہے. اچھے انسانوں کا ٹھکانہ دنیا میں بھی اللہ عزت کا، راحت کا، سکون کا، اطمینان کا، چین کا بناتے ہیں. اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جو ہے زندگی کی اعلیٰ ترین نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے بندوں کو راحت پہنچاتے رہیں گے، پہنچاتے رہیں گے، پہنچاتے رہیں گے، پہنچاتے رہیں گے. اس کی کوئی انتہا نہیں. اس کو لینے کا موقع آج ہے. جو اللہ کی بات کو، اللہ خود کہتے ہیں جو بندے میرے بندے دھیان سے میری بات سنتے ہیں، اچھا عمل وہی کرتے ہیں. جو ماں باپ کی بات کو توجہ دھیان سے سنتے ہیں وہی اچھی اولاد بنتے ہیں، وہی اچھے انسان بنتے ہیں. جو استادوں کی بات کو توجہ دھیان سے سنتے ہیں وہی اچھے طالب علم، وہی کامیاب طالب علم بنتے ہیں. جو دنیا کے کسی بھی کام کو توجہ دھیان سے کرتا ہے وہی اس شعبے میں کامیاب ہوتا ہے. تو فرمایا جب بھی ہم اللہ کی بات کو سنیں توجہ اور دھیان سے سنیں، ان صفات کے ساتھ سنیں. بلکہ جو بھی عمل کریں ان 6 صفات کے ساتھ کریں گے وہ جاندار شاندار بن جائے گا. تو بھائی میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، اللہ کی صفات حقیقی صفات ہے. اللہ پاک ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے. اول بھی اللہ ہی ہے، آخر بھی اللہ ہی ہے، ظاہر بھی اللہ ہی ہے، باطن بھی اللہ ہی ہے. یہ حقیقت ہے. اس حقیقت کو دل میں جو اتار لے گا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا. جو حقیقت کو تسلیم نہیں کرے گا پھر وہ ناکام، نامراد، پریشان، بدحال، بے حال رہے گا. دنیا میں بھی چاہے ساری دنیا اکٹھی کر لے لیکن اطمینان اس کو حاصل نہیں ہوگا، پریشانی سے وہ نہیں بچ سکے گا. کہ دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے، اپنے تعلق میں رکھا ہے، اپنی اطاعت میں رکھا ہے، اپنی معرفت میں رکھا ہے. جس میں یہ ہے ہی نہیں وہ مطمئن کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ دل کیسے مطمئن ہو سکتا ہے؟ نمرود کو دیکھ لو، ساری دنیا ہے لیکن پریشانی ہے، ناکامی ہے، جوتے کھا رہا ہے. حقیر سے لگڑے مچھر کو دماغ میں داخل کیا، اب کرے اس کا علاج، روک کے دکھائے اس کو، اس کی حرکت کو. جوتے مارنے کے لیے نوکر رکھا ہوا، آتے ہیں خود اپنے سر پہ جوتے لگاتے ہیں. آنے والے کو کہتا ہے میرے سر پہ جوتے لگائے پھر مجھ سے بات کرے. یہ عزت ہے؟ ایک نمرود نہیں، دنیا میں جتنے بھی اسباب والے ہیں ان کا انجام ایسے ہی آج بھی
جن ملکوں میں مادے کی ترقی اور مادہ زیادہ ہے ان کی خودکشی کا جو ہے وہ شرح ریٹ بھی زیادہ ہے. وہاں اپنی جانوں کو پریشانی کی وجہ سے خود ہی ہلاک کر دیتے ہیں. اور اطمینان، سکون، راحت، عزت، عافیت، سہولت اللہ نے سب سے زیادہ انبیاء کے اندر رکھی، پھر انبیاء کے اتباع کرنے والوں کے اندر رکھی، پھر دین کے چلنے کے عمل کرنے والوں کے لیے کیا. یہ اللہ کا دستور ہے، آدم علیہ السلام سے قیامت تک چلے گا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. اور اس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے لازم قرار دیا ہے کہ میرے دین کو اپناؤ، میری نعمتوں سے دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں فائدے اٹھاؤ. اس پہ نہیں آؤ گے تو دنیا میں بھی پریشانی، ناکامی کا سامنا کرو گے، آخرت میں بھی ذلت، عذابات اور آگ کا سامنا کرو گے. یہ اللہ نے اپنا اعلان 1,24,000 نبیوں کی جماعت کے ساتھ سارے انسانوں تک قیامت تک پہنچانے کا انتظام کیا ہے. اور اللہ کا دستور ہے کہ وہ ایک ایک بندے تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. اب قیامت تک کے لیے انسانوں تک پیغام کون پہنچائے گا؟ نبی تو ہے نہیں. یہ اس امت کے ذمے ہے اور یہ اس امت کی خوش قسمتی ہے اور اس امت کا اعزاز ہے اور اس امت کے لیے انعام ہے اور اس امت کے لیے اعلیٰ مقام ہے دنیا میں بھی آخرت میں. کہ دنیا میں اس انعام کی قدر کرنے والے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے والے ساری مخلوق پہ غالب رہیں گے. صحابہ نبی تھے لیکن غالب تو ساری دنیا پہ کیا اللہ نے ان کو. تابعین نبی تھے، تابعین بھی صحابہ کے طریقہ غالب تھے ساری چیزوں. ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، سمندر رہا، پہاڑ، دریا ان کی بات مانتے تھے. ان کے آگے 100 سال تبع تابعین ہیں، وہ بھی نبی نہیں تھے، ان کی بات بھی ایسے چلتی تھی. مسلمان اوپر تھا، اسلام اوپر تھا، کفر نیچے تھا، کافر نیچے تھا، مخلوق جو ہے وہ تابع تھی اور غلبہ جو ہے مسلمان کا تھا. اور یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اس امت کے ساتھ کہ میں نے جو ان کو نبیوں والا کام دیا ہے یہ اس کو کرے گی تو قیامت تک میں ان کو غالب کروں گا ساری مخلوق پر، مسخر کروں گا ساری مخلوق کو. مسخر کا کیا مطلب؟ کہ مخلوق نقصان نہیں پہنچا سکے گی ان کو، مخلوق سارے نفع ان کو پہنچائے گی. ان کو خلیفہ مقرر کروں گا، ایمان اور عمل پہ رہیے. انعام عمل کی محنت کرنے والوں کے ساتھ تو خدا کہتا ہے میں خود ساتھ ہو جاؤں گا، ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا، ان کے سوالات کو پورا کروں گا، ان کے دشمنوں کو مٹا دوں گا. آج کسی کو کہا جائے کہ آپ کو پاکستان کا جو ہے بڑا بناتے ہیں،
امریکہ کا بڑا بناتے ہیں تو اس کی خوشی کے مارے جو ہے وہ پتہ نہیں اس کا کیا حال ہو جائے. اور اللہ سارے مخلوق کی بڑائی دے رہے ہیں، ساری مخلوق پہ غلبہ دینے کا وعدہ کر رہے ہیں اور اپنی مدد کا وعدہ کر رہے ہیں. اس کا ہمیں یقین نہیں آتا. صحابہ کو یقین آ گیا تھا، اس لیے سب کچھ پیچھے کیا، اللہ کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنا لیا اور انسانوں تک پہنچا دیا. تو پھر اللہ نے بھی ان کو سارے انسانوں پر غالب کر دیا، آسمان سے اپنی رضا کا پروانہ اتار دیا کہ میں ان سے راضی ہوا، یہ مجھ سے راضی ہوئے. بتاؤ پیچھے کیا رہ گیا؟ تو یہ سب کچھ صحابہ کو پہلے دن نہیں مل گیا. اس کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو اپنی صحابہ کی تربیت کے لیے متعین کیا. پہلے نبی آتے تھے، وہ لوگوں کو احکامات پہ، عبادات پر کھڑے کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دعوت پر کھڑا کرتے تھے کہ اللہ نے اس امت سے دعوت کا کام لینا. اچھا اللہ کی شان دیکھو کہ 1,24,000 نبی ہیں اور کتنا زمانہ ہے؟ اور قیامت میں جو ہے جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی، ان میں سے 40 صفحے 1,24,000 کی ہوں گی اور 80 صفحے مسلمانوں کی ہوں گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ دیکھو، ان کی عمریں دیکھو، ان کی تعداد دیکھو، اور بعد کا زمانہ دیکھو، اور سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ نبوت میں ہے. اور یہ سب اللہ نے امت کے حوالے کیا ہے. تو امت اگر اس اپنی ذمہ داری کو پورا کرے تو دنیا میں بھی یہ سب سے اوپر ہے، اور آخرت میں بھی اللہ پاک اس کو، نبیوں کا نور ہوگا ان کے چہروں پر، جو انسانوں کو اللہ سے ملانے کے لیے نبیوں والی محنت کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے. کرسیاں ان کے نبیوں کے ساتھ لگائیں گے اللہ کے، میرے محبوب کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو میرے نبی والا کام کیا کرتے تھے، سردار الانبیاء والا کام کرتے تھے. نبیوں کے پڑوس میں ان کو جنت دیں گے کہ یہ میرے نمائندے تھے، یہ میرے سفیر تھے، یہ میرے حبیب کی محنت، دین کی محنت کے کرنے والے تھے. تو دعوت تبلیغ میں بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی ہم کہتے کچھ ہیں اور لوگ سمجھتے کچھ ہیں. اول تو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں تو پھر کرتے نہیں، کرتے ہیں تو پھر جمتے نہیں. پہلے تو سمجھنے میں بھی ہے جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی دعوت تبلیغ میں نماز روزے کے لیے کہا جا رہا ہے، حالانکہ دعوت تبلیغ میں تو نماز روزے پر ساری دنیا کے انسانوں کو داعی بن کر اس کے لیے تیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ کام سمجھ، مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ کام تھوک کا کام ہے. ایک پرچون کا کام ہے،
پرچون کا کام ہے بھی نمازی بنا دو، روزے پر عبادت پر تیار کر دو. تھوک ہے کہ انسانوں کو پورے دین پر کھڑا کر دو اور اوروں کو دین پر کھڑا کرنے کے لیے دعوت پر تیار کر دو. اگر یہ بات امت کی سمجھ میں آ جائے تو پھر کام جلدی بن جائے. صحابہ نے ساری دنیا کے اندر محنت کرنے کا عزم لے کر ایسی محنت کی کہ ساری دنیا کو بدل دیا، دین پر کھڑا کر دیا، دین کی محنت پر کھڑا کر دیا. جب وہ گئے تو آگے سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، 1,24,000 صحابہ کی جماعت پورے دین پر کھڑی تھی اور پورے دین کو سارے عالم کے جذبے سے بھرپور تھی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد سب نے اپنی جانیں تک قربان کر کے سارے عالم نے دین کو زندہ کر دیا. آج بھی ان کی قبریں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں. اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے. ساری دنیا کے ممالک میں ان کی قبریں ہیں. وہ دنیا کے لیے نہیں گئے تھے، وہ دین کے لیے گئے تھے، تو اللہ نے دین کو زندہ کر دیا وہاں. انہوں نے آگے سے تابعین کی جماعت کو تیار کر دیا، انہوں نے آگے تبع تابعین کی جماعت کو تیار کر دیا کہ دین کے چلنے والے ہیں، دین کو سارے عالم میں پہنچانے والے ہیں. پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ فتوحات کے شوق میں، دین کی محنت میں جو ہے وہ ذمہ داری میں کمی آنا شروع ہوئی. تو پھر یہ اپنے اس کے مقام میں، اس کی عزت میں، اس کے غلبے میں بھی کمی آنا شروع ہو گئی. ایک زمانہ یہ تھا کہ امت کا ہر فرد اس کو سمجھتا تھا کہ میری اولین ذمہ داری دین پر چلنا اور دین کو سارے عالم میں پھیلانا ہے. بیمار بھی، لنگڑا بھی، لولا بھی، غلام بھی، آزاد بھی، بوڑھا بھی، جوان بھی، حکمران بھی، غریب بھی، فقیر بھی. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی ایک کی مثال بھی آپ نہیں دے سکتے جو کم از کم ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے میں نہ نکلتا ہو. یعنی جانے لگانے سے لے کر کم از کم 4 مہینے اللہ کے راستے میں، یہ ہر صحابی کی زندگی سے ثابت ہے. تو جب امت اس کام پہ تھی تو پھر اس کا مقام بھی اعلیٰ تھا. پھر روم اور فارس کے خزانے اور حکومتیں وہ صحابہ کے قدموں میں اللہ نے بچھا دی. پھر ان کے شہزادے اور شہزادیوں کو اللہ نے صحابہ کا غلام بنا دیا، باندی بنا دیا، ان کی خدمت میں لگا دیا، تخت کا ان کو مالک بنا دیا. سمندر، پہاڑ، جتنی مخلوق ہے سب ان کی، ہم تو کہتے ہیں نا خلافت ہے، یہ ہے کہ اسلامی احکامات زمین کے کسی ٹکڑے پہ، کسی ملک پر نافذ ہو جائے. اللہ جو خلافت کہتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ ساری مخلوق کو اللہ اس کی اطاعت میں دے دیتے ہیں. زمین بھی اس کی بات مانتی ہے، آسمان بھی اس کی بات مانتا ہے، پہاڑ بھی اس کی بات مانتے ہیں، سمندر بھی اس کی بات مانتے ہیں، جنگل کے خونخوار درندے بھی اس کی بات مانتے ہیں. مولانا محمد احمد فرماتے تھے کہ افریقہ میں جب صحابہ نے وہ اعلان کیا نا، جا کے جنگل میں
کہ جنگل کے جانوروں، ہم اللہ کا دین انسانوں تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، ہمیں یہ اتنی جگہ یہاں قیام کے لیے چاہیے، آپ اس کو اتنے وقت میں خالی کر دو۔ تو کہتے ہیں موذی جانور بھی، زمین کے اندر کے جانور بھی، وہ تو چلے ہی گئے، جو اس میں افریقہ میں درخت بھی، جنگلات بھی گھنے ہیں نا، جنگل کے درخت بھی زمین کو چیرتے ہوئے اس حد سے باہر چلے گئے جس کا صحابہ نے اعلان کیا۔ یہ خلافت ہے، یہ عزت ہے، یہ کامیابی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کی محبت ہے اس امت کے ساتھ۔ پہلی امتوں کو یہ نہیں دیا اللہ نے، اور وہ اس کام کے ساتھ ہے جس کی ہم آواز دعوت تبلیغ کے نام سے لگا رہے ہیں کہ امت اس پر آئے، امت اس کو اپنا مقصد بنائے، اپنے دوسرے تقاضوں کو۔ اور صحابہ نے اس کے لیے کیسی قربانی کی، اپنی جان پہ بھی تکلیفیں برداشت کی، اپنے مال کو بھی قربان کیا، اپنی اولاد کو بھی دعوت کے لیے چھوڑا، اپنے گھروں کو بھی دعوت کے لیے چھوڑا، اور مکہ معظمہ مدینہ منورہ کے مقدس مقامات کی جدائی بھی برداشت کی کہ اللہ کا دین ہمیں اللہ کی مخلوق تک پہنچانا ہے، اور اللہ کے رسول کی جدائی کا صدمہ بھی برداشت کیا کہ اللہ اور رسول کی منشا کو پورا کرنا ہے، حکم کو پورا کرنا ہے، رضا کو پہچاننا ہے، رضا کو حاصل کرنا ہے، دین کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ تو پھر اللہ نے اپنے سارے وعدے ان کے ساتھ دنیا میں بھی کر کے دکھائے، آخرت میں بھی کرے گا، اور مزہ تو جب آگے تو آخرت میں پورے ہوں گے۔ تو بھائی میرے محترم دوستوں سنو، آج ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں اس گھر کا بڑا ہوں، بیوی کے حقوق مجھے پورے کرنے ہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، اولاد کو پالنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، کھیت کو سنبھالنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، نوکری کو سنبھالنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اور جو اللہ نے اور رسول نے ذمہ داری لگائی ہے، اور اس پر جو سارے دنیا جہانوں کے نفع ہیں وہ پہنچانے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس کا احساس نہیں۔ جب امت اس احساس پہ تھی تو امت اوپر تھی، اسلام اوپر تھا، کفر نیچے تھا، کافر نیچے تھا، غالب مسلمان تھا، غیر مسلم اس کا خادم اور غلام تھا۔ اب جب امت اس سے غافل ہو گئی تو معاملہ الٹا ہو گیا۔ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم پھر اسی صحابہ والی محنت پر آ جائیں، ہم پھر اسی مقصد پر آ جائیں، ہم پھر اسی ذمہ داری پر آ جائیں، اللہ پھر اپنا نظام بدل دیں گے۔ ہم اپنے آپ کو بدلے نہیں، اللہ اپنے نظام کو نہیں بدلے گا۔ بڑا وہ ہے، قبضہ اس کا ہے، کائنات اس کی ہے، سب کچھ اس کا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ بدل جائے۔ ہم تو کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، وہ تو کافر کلمہ بھی نہیں پڑھتے۔ بھائی وہ عزت والا کام تو ہم کرتے نہیں جس سے نبیوں کو عزت ملی، جس کی وجہ سے نبیوں کا ساری مخلوق میں اعلیٰ مقام ہے، وہ کام ہمیں دیا ہے اللہ نے،
ہمیں بھی اللہ ساری مخلوق میں اعلیٰ مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھا دے, اللہ ہمیں موت تک اس کو کرنے کے لیے قبول فرما لے. اس کے لیے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے بندو, اللہ نے کام کو تو قبول کر لیا ہے, اپنے آپ کو اللہ سے قبول کرواؤ, مانگو اللہ سے, کم از کم 2 نفل پڑھ کے روز مانگو, یا اللہ میں کچھ نہیں, میرا کچھ نہیں, تو سب کچھ ہے, تیرا سب کچھ ہے, تو مجھے اپنے کام کے لیے قبول فرما لو. تو جب اللہ کسی کو قبول کر لیتا ہے پھر اس کے لیے راستے خود ہی بنا دیتا ہے, صفات بھی پھر اس کو عطا فرما دیتا ہے, پھر حوصلہ بھی اس کو دے دیتا ہے, پھر دل بھی اس کا کھول دیتا ہے, پھر اس کے عمل بھی جو ہے وہ جاندار شاندار بنتے چلے جاتے ہیں. تو اس کام کو بنانے کے لیے دعوت کی محنت یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس کے بڑے بڑے 4 اعمال ہیں جو اس میں اہتمام سے لگے گا, اللہ اس کی دل کی دنیا کو آباد کرتے چلے جائیں گے, اس کو ایمان یقین کی دولت عطا فرمائیں گے, اس کے اعمال کو شاندار بنائیں گے, پھر اس کے دل میں ہدایت کی روشنی پیدا فرمائیں گے, پھر اس کو سورج کی روشنی میں جیسے اس کو سونے اور مٹی میں پتہ چلتا ہے, پھر اس کو عمل کے کرنے میں, عمل کے چھوڑنے میں پتہ چلے گا کہ میرا نفع کیا ہے, میرا نقصان کیا ہے. اب تو ہمیں پتہ ہی نہیں, عملوں کی قیمت سے ہم بے خبر ہیں. اللہ کے راستے میں نکل کر بھی ہمارا وقت دعوت کے بغیر گزرے, تعلیم تعلم کے بغیر گزرے, ذکر عبادت کے بغیر گزرے, اللہ کے نبی کے اخلاق کی مشق کرنے کے بغیر گزرے, تو کتنا نقصان ہو گیا, کروڑوں خربوں بے حساب. وہ اس کو ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے, اس کو شمار نہیں کر سکتے کہ نفع کتنا ہے کرنے میں اور چھوٹنے میں نقصان کتنا ہے. اگر ان اعمال میں اہتمام سے لگیں گے پھر اللہ دل کی روشنی دے گا, پھر یقین کی دولت دے گا, پھر اعمال کی حقیقت دے گا. اس لیے فرمایا کہ نکلنے کے زمانے میں یہ جو 4 اعمال ہیں نا, اس کی روزانہ کم از کم 4 گھنٹے مشق کی جائے. کسی کے لیے نہیں, اپنے لیے, اپنے لیے 4 گھنٹے. ہر آدمی اپنا امیر ہے, 4 گھنٹے کم از کم دعوت میں لگائے, سننے میں, سنانے میں, دعوت دینے میں, دعوت سننے میں, دعوت سوچنے میں, دعوت سیکھنے میں, دعاؤں میں, تنہائی میں اللہ سے مانگے کہ یا اللہ میں نے جس چیز کو دعوت دی ہے یا اللہ اس کو بھی قبول فرما, مجھے بھی قبول فرما, یا اللہ میرے دل میں بھی اپنی ذات عالی کا یقین کامل داخل فرما, اور جن جن سے میں نے دعوت دی ہے ان کو بھی اور ساری مخلوق کو اس یقین کی دولت عطا فرما, خصوصاً مسلمانوں کو, کافروں کو کلمہ پڑھا کے ان کو بھی اس دولت سے نواز دے. اللہ کے یقین کی اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے, اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ ساری کائنات اللہ ہی نے تو بنائی ہے, بتاؤ پھر اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہے. اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس نے بنایا ہے, ذرہ ذرہ اس کے قبضے میں ہے, اور پھر اس کو سب کو ایک دن مٹا دے گا,
اور پھر جن انس کو اپنے سامنے حاضر کر لے گا. اللہ سے ہونے کی دعوت ہے, اللہ کے خیر کی نفی کرو. نفی اس بات کی دعوت ہے. 4 گھنٹے انفرادی ہے, اجتماعی ہے. تنہائی میں اپنے آپ کو دعوت ہے. پھر اپنی تشکیل کرے کہ بتا تو 4 مہینے کے لیے تیار ہے, 7 مہینے کے لیے تیار ہے, اندرون سال کے لیے تیار ہے. وہ اپنے بزرگ حاجی مشتاق صاحب کہتے تھے کہ جب تم تقاضے پہ جاؤ, آ کر تم لوگوں کے سامنے ابھی نئے ہو, دعوت نہیں دے, تو وہ گوبھی کے کھیت میں ان کو پھولوں کو سمجھو یہ بندے ہیں, ان پہ اپنی مشق کرو, ان کو سناؤ 6 نمبر. تو جو دیوانہ ہوتا ہے وہ ہر جگہ اپنی مقصد کی دھن ہوتی ہے. اس کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اللہ کامیاب کرتے ہیں, اس میں کامیابی ہے. غیروں کے طریقوں میں ناکامی ہے. یہ یقین دل میں ہوگا تو سنت پہ چلنا آسان ہوگا. ایک سنت زمین آسمان اس کے درمیان اس سے زیادہ قیمتی ہے. سنت تو بڑی چیز ہے, سبحان اللہ, اس سے قیمتی ہے. تو یہ یقین دل میں اترے گا جب ہم لوگوں کو دعوت دیں گے, دعوت کو سنیں گے, اس کو سوچیں گے, اس کو بولیں گے, اس کو تنہائی میں اللہ سے مانگیں گے, کلمے کا ذکر کریں گے, کلمے کے یقین کی اللہ سے رو رو کر نفل پڑھ کے, صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے. دعوت کے عمل میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی اس پہ توبہ کریں گے, آئندہ کے لیے عزم کریں گے. یہ دولت سب کچھ لگا کے بھی مل جائے تو انتہائی سستا سودا ہے. جائے کہ 4 مہینے میں ہمیں یہ حاصل ہو جائے, چلے میں ہمیں حاصل ہو جائے. اچھا, اگر ایسی ترتیب سے ہم کریں نا, روزانہ 4 گھنٹے ان چاروں اعمال کو کریں تو 3 دن میں بھی تبدیلی آتی ہے. نہ کریں تو 4 مہینے میں بھی نہیں آتی. اور مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس طرح دعوت دے کر اگر 4 مہینے میں بھی کام نہیں بنا تو پھر بھائی اور 4 مہینے نکال لو. اگر یہ دولت یقین بدل گیا تو دونوں جہان ہمارے لیے مسخر ہو گئے. اگر یہ یقین گڑبڑ ہے تو پھر پریشانی ہر قدم پہ موجود ہے. کہ دنیا کے مسئلے تو چھوٹے چھوٹے ہیں, اس کی زندگی کا ایک وقت متعین ہے, اس پہ جا کے یہ ختم ہو جائے گا. لیکن آخرت کے مسئلے تو بڑے بڑے ہیں. بتاؤ پھر وہ مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ اگر یہ مسئلہ یہاں ٹھیک ہے تو قبر میں فر بولے گا میرا رب اللہ ہے, میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرا دین اسلام ہے. کھل جائیں گے جنت کے کنیکشن مل جائے گی. اگر نہیں ہے پھر کرے گا ہاں لا ادری, پھر ماریں گے. ایسا گرز ہے کہ جنوں ان سارے جنات اور انسان مل کر اس گرز کو اٹھائیں تو اٹھا نہیں سکتے. اللہ ہم سب کو اس ناکامی سے بچا دے, اور سارے انسانوں کو اللہ اس ناکامی سے بچا دے. جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 1.70 گنا تیز ہے. اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے, وہ تو سیدھے مرتے ہی. بتاؤ ان پہ رحم کون کھائے گا؟ ہمیں آج اپنی جان پہ رحم نہیں آتا, ہمیں تو اللہ نے ان پہ رحم کھانے کے لیے متعین کیا ہے, ڈیوٹی لگائی ہے, ذمہ داری دی ہے. اے میرے نبی آخر الزمان کی امت, یہ سارے دنیا کے کافر تمہارے حوالے ہیں. ان کو میرا کلمہ پہنچاؤ, میری رحمت کی امید دلاؤ, میرے حبیب کی زندگی بتاؤ, اس کی دعوت دو.
ان کے دلوں کو میں بدلوں گا، نام تمہارا لکھ دوں گا۔ اللہ تو ہمیں بہانے کے طور پر نوازنا چاہتے ہیں۔ ماشاء اللہ آپ سنتے رہتے ہیں، وقت نہیں ہے، کیسی کارگزاریاں آ رہی ہیں دنیا میں، جائیں لوگ کافر بیٹھے ہیں کہ کوئی ہمیں آ کے راستہ بتائے، ہم تو راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ ایک جوان جو ہے سوڈان کا ایک نوجوان تھا، ہمارے ساتھ چلا لگا رہا تھا لاہور میں، کئی سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کہہ رہا تھا فرانس میں ہم نوجوان گشت کر رہے تھے، تو ایک جو ہے نا بوڑھا عیسائی اونچے قد کا، وہ ہمیں ملا، وہ کہتا بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے مل رہے ہیں، کیونکہ فی الحال تو ہمارا اپنا ہی جو ہے وہ پتلا حال ہے کہ مسلمان تو کسی نمونے پہ آ جائے، عمل پہ آ جائے، یقین پہ آ جائے، تو کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے اوپر ایک یہ روشنی ہے، تو میں بھی تمہارے جیسا ہو سکتا ہوں، میں بھی مسلمان ہو سکتا ہوں؟ کہتے ہیں ہاں ہو سکتے ہو۔ کہ کیسے؟ کہ چلو غسل کرو، پاک کپڑے پہنو، کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ گے۔ اب وہ جو ہے جو طالب ہوتا ہے اس کو پھر وہ دیر نہیں لگایا کرتا، اس نے اپنا غسل کیا، کپڑے بدلے، کلمہ پڑھا، نماز اگلی، اب گشت سے اگلی نماز مسجد میں گئے، مغرب یا عشاء تھی جو بھی تھی، وہ نوجوان کہتا ہے کہ یہ مسجد میں گیا، مؤذن نے اذان دی، کہتا ہے کہ یہ کیوں وائی دس پرسن از کرائنگ، یہ آدمی کیوں اونچی آواز لگا رہا ہے؟ کہتا ہے یہ مسلمانوں کو بلا رہا ہے کہ اللہ کے گھر میں آؤ عبادت کے لیے۔ کہتا پھر میں کیا کروں گا؟ کہ آپ بھی کرو ہمارے ساتھ، کہ میں نے تو سیکھی نہیں ہے کہ تم ہمارے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاؤ، جیسے ہم عمل کرتے جائیں ہمارے ساتھ ساتھ ادا کرتے جاؤ، تو تمہیں بھی اس کا پھر جب تک نہیں سیکھتے ایسے کرتے رہو، پھر جب سیکھ جاؤ گے پھر اوروں کو بھی سکھانے کے لیے اس کے تیار کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ جماعت کھڑی ہوئی، اس نے بھی اللہ اکبر کہہ کے، کہتا ہے وہ میں ایسے کھڑا تھا، ایک طرف جیسے دیوار ہے اور ایک طرف وہ نیا مسلمان ہے پہلی صف میں، بالکل اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں، اور دوسری طرف دیوار ہے، جیسے اس دیوار کے آخری کونے پہ یا اس دیوار کے، اور ادھر میں۔ تو کہتا اس نے پہلی رکعت میں گیا، رکوع کیا میرے ساتھ، سجدے میں گیا، پھر 2 سجدے کر کے میرے ساتھ کھڑا ہو گیا، پھر دوسری رکعت میں وہ ایسے ہی رکوع کر کے سجدے میں چلا گیا، تو دوسری رکعت میں میں کھڑا ہو گیا، وہ نہیں کھڑا ہوا، تو تیسری رکعت غالباً مغرب کی نماز تھی، وہ کہتا ہے ہم نے نماز پوری کی، تو پھر میں نے کہا نیا آدمی ہے بیچارے کو، اس کو کیا پتا کہ بھی نماز کی کیا ترتیب ہے۔ اس نے اس کو ہلایا کہ بھائی اٹھو نماز ختم ہو گئی، اب وہ ہلایا تو وہ اٹھے، وہ پھر ہلایا تو وہ تو اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ اتنے بوڑھے غیر مسلم کے اندر کتنی طلب اور جذبہ ہوگا کہ اللہ نے اس کو مرنے سے پہلے کلمے کا پیغام پہنچا کر پھر سجدے کی حالت میں اپنے پاس بلا لیا۔ اور اگر یہ کلمہ اس تک نہ پہنچتا تو پھر جواب کون دیتا؟ جماعت ہماری گئی یہاں سے ساؤتھ افریقہ، تو وہ آ کے کہنے لگے کہ بھائی یہاں لوگوں کو سوچ سمجھ کے کلمہ پڑھانا، یہ کلمہ تو آپ پڑھا دیں گے، یہ مسلمان ہو جائیں گے، ہم ان کو سنبھال نہیں سکتے۔
ہم مسلمان ہیں نا, اگر انڈیا کہے کہ آپ مسلمان ہوتے ہیں سارے, ہم سنبھال لیں گے ان کو؟ ہم تو سنبھالنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اپنے سنبھلنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اپنے سنبھلنے کے لیے بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی 4 مہینے لگاؤ, اپنے آپ کو سنبھالو, سارے دنیا کے کافروں کو بھی سنبھالنا ہے, اپنے مسلمانوں کو بھی سنبھالنا ہے, اپنی دنیا کو بھی کامیاب بنانا ہے, اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنانا ہے. تو بھائی میرے محترم دوستوں سنو, اسی طرح یہ جو دعوت کے اعمال ہیں, سیکھنے تعلیم تعلیم میں ہم 4 گھنٹے لگائیں, ذکر عبادت میں روزانہ 4 گھنٹے لگائیں, اور جو ہے خدمت میں 4 گھنٹے لگائیں, رات کو اٹھ کر جو ہے نفلوں میں اللہ کو قرآن سنائیں, اور دیکھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں, اور جو ہے تسبیحات کو اسی وقت پورا کر لیں, اور اللہ سے اپنے لیے ساری امت کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگیں. یہ ہمارا تربیت کا زمانہ ہے. پھر یہی کام ہمیں اپنے مقام پہ بھی جا کر کرنا ہے. اگر یہاں نہیں کریں گے تو وہاں بھی نہیں کریں گے, یہاں کریں گے تو اللہ ہم سے وہاں کام لے گا. اب ہم کام کرتے کیوں نہیں جا کے کہ یہاں نہیں کرتے؟ پھر اللہ کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں. اللہ تو اس کو لیتا ہے جو اللہ کو لیتا ہے. تو بھائی اس کے لیے فرماؤ ہمت حوصلے کے ساتھ. ہماری تو ساری زندگی بھی لگ جائے تو کم ہے, لیکن چلو جو بزرگوں نے ترتیب بنائی ہے اس پر تو ہم آ جائیں. جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ 4 مہینے لگائیں, پورے کر کے جائیں. جو 4 مہینے لگا چکے ہر 2 سال کے اوپر